آج چاند گرن اور جمعہ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 رمضان المبارک جمعے کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو آگے بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے۔ اگر اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ آج ایک یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھیے گا، بے حد چھوٹا سا ہے، آج آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک آپ پر کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو، جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا، میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدہ میں رہے گا جو ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوگی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود ہے جو سب سے افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت کی
اور सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग ले। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले। बैंक में आपकी कोई रकम चाहते हैं, आप वो मांग ले। अपनी बेटी या बेटे का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करना चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। आप की औलाद नाफरमान है, उसको आप ताबे करना चाहते हैं, नाफरमान शोहर है, उसके लिए पढ़ लें। या आप इस तरह करें कि इकट्ठी सारी हाजात की नीयत कर लें। अलगर्ज़ आपका जो भी मकसद है उसकी भी नीयत कर लें। बाद आपके के इसके बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रहिए, तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है। इस आयत को आपने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा पढ़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आ जाए, आप जिस भी चीज़ में हाथ डालें वो सोना हो जाए, आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाए, तो आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ कर देखें। आपकी वो हाजतें, वो मकासद जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, आपने दर दर की ठोकरें खाई, लोगों के ताने सुने, नौकरी के लिए सिफारिशें भी करवाईं, फिर भी कोई काम नहीं बन रहा। जहाँ जाते हो धक्के खाते हो, तो और आप ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जीने की उम्मीद तक छोड़ दी है। तो इन सारे मसाइल का हल हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील में मौजूद है। आज एक ये आयत पढ़कर अपने सारे मसाइल हल करवा लो। अब आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये सब खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजारेंगे, जिस तरह रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, हत्ता कि शाबान के महीने को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं। काश हमने इस ख़ास कबूलियत की घड़ियों की कदर कर ली होती, तो आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाने न पड़ते। जो कदर करता है इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में, रब्बे करीम से मांग लेता है, वो कभी किसी का मुहताज नहीं रहता। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज माह रमज़ान की 13 तारीख़ जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही मिल जाएगा। जब आप 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ लें, तो अब उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ु है। या रज़्ज़ाक़ु का मतलब ए रिज़्क़ देने वाले। जब आपने रमज़ानुल मुबारक में या रज़्ज़ाक़ु पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे, तो अल्लाह अपने नाम या रज़्ज़ाक़ु के तुफ़ैल रिज़्क़ के 300 दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह खाली झोलियों को भर देगा, तंगदस्तियाँ ख़त्म कर देगा। अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सब या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने के तुफ़ैल होगा। आपने या रज़्ज़ाक़ु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु। इस तरह से या रज़्ज़ाक़ु को आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिस हाथ ये इसमें आज़म लग जाए उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको बिन मांगे मिल जाता है। उसके मुक़द्दर का सितारा चमक उठता है, उसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, उसकी मुश्किलात परेशानियों का गैब से ख़ात्मा हो जाता है। सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ु को दूसरे नंबर पर पढ़ते साथ ही अब फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आज का ख़ासुल ख़ास अमल है। आपने तीसरे नंबर पर कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है। ये ऐसी सूरत है जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबियों का राज कहा जाता है, और आज की ये सूरत बहुत ही ख़ास है। तवज्जो कीजिएगा, ये कौन सी सूरत है? तो रब्बे करीम को इतनी पसंद है, उसे पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता? एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपने तन मन धन सब बेच कर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है।
اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں، اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کی مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو دھیان سے سن لیجئے گا۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 13 رمضان کے دن سب سے پہلے باوضو مصلی کر بیٹھ کر آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اپنے اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔